السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں ان گنت لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو نام سے بھی واقف نہ ہوں گے۔ اور کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی معلومات مکمل نہ ہوں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور آپ نہ بتا سکیں تو کیا آپ شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائیں گے؟ اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ کو اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیر حاصل معلومات ہوں، تاکہ ایسا وقت آنے پر آپ مکمل اعتماد کے ساتھ مخاطب کو جواب دے سکیں۔ اور پھر اس بارے میں غیر مسلم طبقے نے جو خاص قسم کی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں، دارالسلام اسٹوڈیو کی یہ پیشکش سن کر ایسی غلط فہمیوں سے بھی نجات ملے گی اور اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلی بخش معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ تو آئیے سنتے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفقن علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ لیکن معروف سیرت نگار ابن اسحاق نے 2 اور صاحبزادوں کا بھی نام لیا ہے، طاہر اور طیب۔ ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے، انہیں طیب و طاہر کا نام دیا گیا۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ طیب و طاہر عبداللہ کے علاوہ تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے مطیب اور مطہر نامی 2 بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس بارے میں تمام اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 11 ہے، جن میں سے 7 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادیوں کی تعداد میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام صاحبزادیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے بھی مشرف ہوئیں۔ البتہ صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مجموعی تعداد 7 تک پہنچتی ہے، جن میں سے قاسم اور ابراہیم پر تمام راویوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ہم صرف انہی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، لہٰذا ہم انہی کے حال، احوال اور واقعات سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے بطن سے سب سے پہلے آپ کے ہاں قاسم پیدا ہوئے، جو نبوت سے 11 برس پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عموماً آپ کو ابو القاسم ہی کہتے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے یا ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا، میں اس نام کے کسی اور شخص کو پکار رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ابو القاسم کنیت نہ رکھے۔ قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سال زندہ رہے۔ ایک قول کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا۔ جس طرح یہ آپ کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے، اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا، یعنی اعلان نبوت سے 9 سال قبل وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ صرف ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو جمادی الاولیٰ 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہیں اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور تحفہ خاص بھیجا تھا۔ ولادت کی اطلاع آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی، جسے آپ نے خوشی میں ایک غلام عطا کیا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ آپ نے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی اور بچے کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا۔ دودھ پلانے کے لیے تمام انصار نے خواہش ظاہر کی، لیکن آپ نے ام سیف کے حوالے کیا اور اس کے معاوضے میں کھجور کے چند درخت دیے۔ ام سیف مدینے سے کچھ فاصلے پر رہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے وہاں جاتے، ابراہیم کو گود میں لیتے، چومتے اور پیار کرتے۔ ام سیف کے خاوند لوہار تھے، اس لیے گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا۔
لیکن آپ باوجود نظافت طبع گوارا فرماتے۔ ابراہیم نے ام سیف ہی کے گھر 29 شوال 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے بیمار ہونے کی خبر ہوئی تو آپ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت تھی، گود میں اٹھا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کی وفات کا بہت صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر آپ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم ہے، اس کے باوجود ہم زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو۔ نیز آپ نے فرمایا، بے شک ابراہیم کے لیے جنت میں 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کریں گی۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج اور چاند میں گہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے جس روز ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، سورج میں گہن لگ گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ان کی موت کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر ابراہیم کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے متصل دفن کیا۔ قبر میں فضل بن عباس اور اسامہ رضی اللہ عنہما نے اتارا۔ آپ قبر کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اب ہم آپ کی چاروں صاحبزادیوں کے حالات و واقعات ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔ چونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، لہذا انہی سے شروع کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس وقت 10 سال کی ہو چکی تھیں۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے قبل بھی صاحب تجارت اور مالدار تھے، نیز امانت دار بھی تھے۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے۔ آپ نے یہ بات منظور فرمائی اور ابو العاص سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے اور ہر معاملے میں آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ ابو العاص سے زور دے کر کہا کہ زینب کو طلاق دے دیں۔ قبیلہ قریش میں سے جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ اس پر ابو العاص نے جواب دیا، میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا، میں ان کے بدلے میں قریش کی کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ قریش نے اس رشتے کو ختم کرانے کے لیے بہت زور لگایا۔ ابو العاص انکار ہی کرتے رہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے قریش کا یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ثابت قدمی پر تعریف فرمائی اور ان کے کردار کی پختگی کو پسند فرمایا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس لڑائی میں شکست کھانے والے بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا تو قیدیوں کو مدینے لایا گیا۔ قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس لڑائی میں ابو العاص بھی قید ہو کر آئے ہوئے تھے۔ انہیں عبداللہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا۔ عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اگرچہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، اس لیے ان کا شمار مخالفین میں ہوتا تھا۔ اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے معاوضے روانہ کیے۔ اس سلسلے میں ابو العاص کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار ان کے فدیے میں بھیجا۔ جب یہ معاوضے اور فدیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ کو ان میں وہ ہار بھی نظر آیا۔ آپ پر غم کی حالت طاری ہو گئی، دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔
مجلس میں موجود تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو صاف محسوس کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر آپ نے ابو العاص سے فرمایا، جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ کر لیا۔ اس طرح انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار بھی واپس بھیج دیا گیا۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہا کو مدینے روانہ کیا۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ راستے میں حبار بن اسود نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کنانہ آڑے آیا، پھر بھی زخمی ہوئی۔ اس طرح ہجرت کے دوران میں ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا سلوک ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر کیا گیا، گویا یہ تکالیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائیں۔ سیدہ زینب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اپنے مصائب کی تفصیل سنائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب سب سے افضل ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جرم معاف فرما دیا تھا۔ دین کے معاملے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کے اس بلند مقام کی خبر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ان کے خامن ابو العاص جب تک مکے میں رہے اسلام نہیں لائے۔ انہیں 6 ہجری میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس قافلے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے انہیں پناہ دی۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد مکے گئے۔ ان کے پاس جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں انہیں لوٹائیں۔ اس کے بعد فرمایا، سن لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے اسلام کا اعلان مدینے میں اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ مکے سے مدینے آ گئے۔ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ علی بن ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پائی۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ انہی کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا حالت نزاع میں ہے، جلدی تشریف لائیے۔ آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا کہ جو کچھ اللہ نے لیا یا عنایت کیا سب اسی کا ہے، اور ہر چیز کی زندگی کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تمہیں ثواب کی امید پر صبر کرنا چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور دیگر چند اشخاص تھے۔ وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس وقت اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور سانس کی آمد و رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ علی بن عاص کی وفات کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بچپن میں وفات پائی، لیکن عام روایت یہ ہے کہ سن رشد کو پہنچے۔
ابن اساکر فرماتے ہیں کہ یرموک کے مارکے میں شہید ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پاتی رہی۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت امامہ آپ کے کندھے پر تھیں۔ آپ نے اسی حالت میں نماز شروع فرمائی۔ جب رکوع فرماتے انہیں اتار کر زمین پر بٹھا دیتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر امامہ کو سوار کر لیتے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس حد تک محبت تھی۔ محدثین نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیمتی ہار ہدیے کے طور پر آیا۔ اس وقت ازواج مطہرات وہاں جمع تھیں، امامہ بھی وہیں تھیں اور کم عمر ہونے کی وجہ سے وہیں کھیل رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اس سے بہتر ہار ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے میں یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تمام ازواج مطہرات منتظر تھیں کہ دیکھیں ہار کس کے حصے میں آتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے آپ کو امامہ سے محبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہی تھی۔ انہی امامہ سے 12 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیے گئے تو امامہ کا دوسرا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا۔ انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی۔ دوبارہ رخصتی کے بعد سیدہ زینب تھوڑا عرصہ زندہ رہیں۔ 6 یا 7 ہجری میں سیدنا ابو العاص اسلام لائے تھے اور سیدہ زینب نے 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ام المومنین سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہن نے غسل دیا۔ غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنا تہبند کفن میں شامل کرنے کے لیے مرحمت فرمایا۔ نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ یہ ایک عظیم شرف ہے جو امت کے خاص افراد ہی کو حاصل ہوا ہے۔ ان کا جنازہ مسلمان عورتوں نے بھی پڑھا۔ سیدہ فاطمہ بھی اپنی بڑی بہن کے جنازے میں شریک ہوئیں۔ سیدہ زینب کو قبر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خامند ابو العاص نے اتارا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو چونکہ ہجرت کے وقت زخم آیا تھا اور اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوئی تھی، اس لیے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں انہیں شہیدہ زینب لکھا ہے، یعنی سیدہ زینب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی خاتون ہیں۔ سیدہ زینب کے خامند ابو العاص نے 12 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں انتقال کیا۔ یہ تذکرہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا۔ آئیے اب سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات۔ یہ سیدہ زینب سے چھوٹی ہیں۔ یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ زینب سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریباً 33 سال تھی۔ گویا یہ اعلان نبوت سے قریباً 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی۔ اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اسلام کا دور شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، توحید کی آیات اتریں، کفر اور شرک کی برائی بیان ہوئی، یہاں تک کہ سورہ تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ کفار کی دشمنی انتہا کو پہنچی تو ابو لہب غضبناک ہوا۔
اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ باپ کے کہنے پر اس نے رقیہ کو طلاق دے دی۔ یہ رشتہ صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر توڑ دیا گیا۔ صاحبزادی کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف آپ کی اولاد ہونے کی بنا پر یہ اذیت پہنچائی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ طلاق ان کے حق میں اعزاز تھا، غیبی مدد تھی کہ یہ پاک اور نیک صاحبزادی عتبہ کے ہاں نہ جا سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تو آپ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ یہ ایک عظیم شرف تھا اور بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ تعالی نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا۔ قریش کی عورتیں ان پر رشک کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا گیا ہے وہ رقیہ اور ان کے خاوند عثمان ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم برپا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ ان کے حق میں بہت بہتر رہے گا۔ حبشہ کا بادشاہ بہت نیک ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی، لوگ وہاں امن اور سکون سے رہتے ہیں۔ آپ کی ہدایت پر چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مہاجرین کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیا، انہیں ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجر بھی اس فضیلت کے حقدار ہیں۔ اس ہجرت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا قافلہ نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان ہجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پریشان تھے۔ آخر قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی۔ آپ نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حالات معلوم کیے۔ اس نے بتایا کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور یہ کہ اس نے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کو دیکھا ہے۔ عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے کہیں لے جا رہے تھے، خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی اور ساتھی ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ ان مہاجرین نے حبشہ میں ایک مدت گزارنے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا۔ اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینے ہجرت کر گئے اور یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح آپ دونوں کو 2 بار ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی کے نام کی نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ یہ نواسہ رسول مدینے پہنچے۔ ان کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، آنکھ زخمی ہو گئی، زخم ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں 6 ہجری میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ کے ہاں اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔
عبداللہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ عبداللہ کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود نماز جنازہ پڑھائی، دفن کرنے کے لیے آپ خود قبر میں اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، ان کا نام ام عیاش تھا۔ آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھیں، گھریلو کام کرتی تھیں، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتی تھیں۔ پھر آپ نے ام عیاش کو ہدیے کے طور پر اپنی بیٹی رقیہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ نے شہد وغیرہ سے ایک طرح کا کھانا تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، لہٰذا یہ ہدیہ وہاں پہنچا۔ آپ گھر میں نہیں تھے، تشریف لائے تو ام سلمہ سے دریافت فرمایا یہ ہدیہ کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان کے گھر سے آیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ انہی دنوں سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیں۔ صحابہ کرام لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے ارشاد فرمایا، اے عثمان، رقیہ بیمار ہیں، اس لیے آپ مدینے ہی میں ٹھہریں، ان کی تیمارداری کریں۔ آپ نے اپنے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوے میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے شوق کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کو لڑائی میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا عثمان کو یہ حصہ دیا گیا۔ گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا۔ یہ سیدہ رقیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں یہ اعزاز صرف انہی کو حاصل ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا۔ فتح کی خوشخبری لے کر جس وقت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو اس وقت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ کی قبر پر گئے۔ آپ ان کے جنازے میں غزوہ بدر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ سیدہ رقیہ سیدہ زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیر نگرانی تربیت پائی اور جوان ہوئی۔ قریباً 21 سال عمر پائی۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد اب ہم آپ کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں، الگ کوئی نام معروف نہیں۔ اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی، تربیت حاصل کی، جوانی کو پہنچی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہجرت تک مکے میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد اسلام دشمنی کی بنیاد پر ابو لہب نے بیٹے کو مجبور کیا کہ انہیں طلاق دے دو۔ اس نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ پاک بیبیاں ان ناپاک مشرکین کے گھر نہ جائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو یہ صدمہ دین کی خاطر پہنچایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا، نہایت غمگین رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجے مقموم دیکھا تو فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلثوم کا مہر ہو۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا خاوند فوت ہو گیا، اور ادھر سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئی، تو سیدنا عمر نے سیدہ حفصہ کے نکاح کے لیے سیدنا عثمان کو پیشکش کی، لیکن سیدنا عثمان نے نکاح سے معذرت کر لی۔ اس پر سیدنا عمر نے افسوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو شخص حفصہ کو اپنے نکاح میں لے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان جس عورت سے نکاح کریں گے وہ حفصہ سے بہتر ہوگی۔ چنانچہ اسی فرمان کے مطابق سیدہ حفصہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا، اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دنیا کے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ ایک اور بڑا اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس سلسلے میں انہیں ذوالنورین کا لقب ملا، یعنی دو نوروں والا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ چند ماہ بعد یعنی جمادی الاخری میں رخصتی ہوئی۔ ام کلثوم کے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ رقیہ اور ان کے بعد سیدہ ام کلثوم عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں، انہوں نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس سلسلے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا۔ بھلا وہ اس بات کو کیسے پسند فرماتے کہ ان کے کسی اقدام سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو رنج پہنچتا، اور اگر انہیں رنج پہنچتا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا عمدہ لباس پہنتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی، وہ ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، خوشحال تھے، ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا۔ چنانچہ ماہ شعبان 9 ہجری میں سفر آخرت پر چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں اور صاحبزادوں کا آپ کی زندگی میں انتقال کر جانا عجیب اتفاقات قدرت میں سے ہے۔ ان حالات میں آپ کا غمگین ہونا انسانی تقاضوں کے عین مطابق تھا، لیکن انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بہت صابر اور شاکر ہوا کرتے ہیں، اپنی امت کو بھی صبر اور برداشت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 3 بیٹیوں اور صاحبزادوں کی وفات کے بعد اب صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ دیکھا جائے تو امت کے لیے تسکین اور تسلی کا ایک نادر نمونہ قائم کیا گیا تھا۔ امت کو بتا دیا گیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے معاملے میں یہ صورت پیش آئی کہ ایک صاحبزادی کے سوا کوئی اولاد زندہ نہ رہی، تو اگر ہمارے لیے ایسی صورت ہو تو ہمیں بھی صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا، اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا،
اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی عثمان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو ترجیح نہ دیتا۔ سیدہ ام کلثوم کو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، سیدہ اسماء بنت امیس اور ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہن نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں ہدایات فرمائیں کہ بیری کے پتے والے پانی سے 5 یا 7 بار غسل دیں، پھر کافور کی خوشبو لگائیں، اس کے بعد مجھے اطلاع دیں۔ لہذا اسی طرح کیا گیا۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کفن والے کپڑے اس طرح پکڑائے، پہلے ایک چادر، پھر ایک قمیص، پھر ایک اوڑھنی، اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیٹ دیا گیا۔ اس طرح سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو کفن دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر انہیں جنت البقیع میں لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے، صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اترے۔ سیدنا علی، سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم قبر میں اترے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزار رحمت نازل ہوں۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حالات اور واقعات۔ سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ ابن اسحاق سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل از نبوت پیدا ہوئی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس میں گرامی فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ ان کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیر نگرانی ہوئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی بات چیت کرنے کا انداز اور لب و لہجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریر لوگوں نے شرارت کی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ آپ سجدے کی حالت ہی میں رہے۔ آپ کی اس حالت پر قریش کے شریر خوش ہو رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ کو اطلاع ملی۔ آپ کا بچپن تھا، فوراً وہاں پہنچی، اس بوجھ کو آپ کی کمر پر سے اتارا اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان بدتینتوں کے حق میں بد دعا فرمائی، وہ قبول ہوئی اور ان میں سے بیشتر غزوہ بدر میں مارے گئے۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہجرت فرمائی، اپنے گھر کے افراد کو بعد میں مدینے بلوایا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ سب سے پہلے نکاح کی درخواست سیدنا ابو بکر نے کی، پھر ان کے بعد سیدنا عمر نے کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی دامادی کا شرف عطا فرما دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور تو کوئی چیز نہیں،
صرف ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ فروخت کر ڈالو۔ وہ زرہ سیدنا عثمان نے 480 درہم کی عوض خریدی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رقم میں سے خوشبو بھی خریدی جائے۔ اگر سیدہ فاطمہ کا سال ولادت نبوت کا پہلا سال تسلیم کر لیا جائے تو سیدہ فاطمہ کی عمر جب 15 سال 5.5 ماہ کی ہوئی تو 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی کی عمر 21 برس 5 مہینے تھی۔ عمروں کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان حاصل کیا گیا اور سیدنا علی نے سیدنا فاطمہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جو سامان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک پلنگ اور ایک بستر دیا۔ اصابہ میں لکھا ہے کہ ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشک بھی دی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہیں۔ سرور انبیاء کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گویا کل سامان یہی تھا۔ یہ چیزیں زبان حال سے پکار پکار کر دنیا والوں سے کہہ رہی تھیں، دنیا والوں، اصل چیز تو فکر آخرت ہے، نہ کہ عیش و عشرت کے سامان۔ یہ زندگی بھی عارضی ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ یہ ابتدائی مراحل طے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ 400 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اس نکاح میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم شریک تھے، اور یہ حضرات اس نکاح کے گواہ تھے۔ نکاح کی یہ تقریب سادگی کا اعلی نمونہ تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں برتا گیا۔ نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدہ ام ایمن کے ساتھ سیدنا علی کے گھر روانہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ پیدل چل کر وہاں گئیں، کوئی ڈولی اور سواری وغیرہ نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی معاملات اس طرح تقسیم فرمائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اندرون خانہ سارا کام انجام دیں گی اور علی المرتضی بیرون خانہ تمام کام انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے بعد کچھ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو مشورہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک غلام مانگ لیں تاکہ وہ گھر کے کام کاج کر دیا کرے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ان کا مطالبہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، تمہیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں۔ جس وقت تم رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹو تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ 100 کلمات ہیں اور تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں۔ یہ گویا پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک سبق تھا، ایک نمونہ تھا۔ یہ واقعہ ابتدائی اسلام کا ہے۔ بعد میں حالات بہتر ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام عطا فرما دیا تھا۔ غزوہ احد میں جہاں دوسری خواتین نے مشکل حالات میں کام کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی پیچھے نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ سیدنا علی پانی لائے، سیدہ فاطمہ نے آپ کے زخموں کو صاف کیا، روئی جلا کر اس کی راکھ زخم پر ڈالی جس سے خون رک گیا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے یا پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر انہیں بٹھاتے۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو چوم لیتی اور اپنی نشست پر آپ کو بٹھاتی۔ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے، گھر میں ایک منقش پردہ لٹکا نظر آیا، اس پر تصاویر بھی تھیں۔ آپ دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہ لائے، پھر واپس جانے لگے۔ سیدہ فاطمہ باہر نکل کر آپ کے پیچھے لپکی اور واپس جانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے مکان میں داخل ہو جو مزین اور منقش کیا گیا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے۔ اس کام کے متعلق بات ہو گئی تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، جو مجھے محبوب ہو کیا وہ تجھے محبوب نہیں؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، جو آپ کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے محبوب ہے، تم بھی انہیں محبوب رکھنا۔ مطلب یہ ہوا کہ جسے سید المرسلین محبوب جانے، امت کو بھی چاہیے کہ اسے محبوب رکھیں۔ فتح مکہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی جمیلہ سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس بات کی اطلاع سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو شدید رنج کا احساس ہوا۔ یہ قدرتی بات تھی۔ ناراض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں اور یہ بات آپ کو بھی بتائی۔ آپ نے ان کی بات سن کر لوگوں کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوگی۔ جب ناراضی کی یہ صورت واضح ہوئی تو سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ اور بھی سیدنا علی کی سیدہ فاطمہ سے ناراضی ہوئی۔ سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور یہ بات سمجھ لو کہ ایسی کون سی عورت ہے کہ جس کے پاس اس کا خاوند خاموشی سے چلا آئے۔ مطلب یہ کہ تنبیہ وغیرہ کرنے کا شوہر کو حق ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اے صفیہ، تم میرے مال میں سے جتنا چاہو لے لو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اور نہ میں تمہیں اللہ کے عذاب ہی سے بچا سکوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے، حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا، لہذا عمل لازمی ہے۔ حسب و نسب پر انحصار کر کے عمل میں کوتاہی کرنا درست نہیں۔ اس مقام پر شفاعت کی نفی ہرگز نہیں ہے۔ شفاعت اپنے مقام پر اللہ تعالی کی اجازت سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم آپ کے پاس موجود تھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ اس وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بس سیدہ فاطمہ ہی زندہ تھیں، باقی تمام اولاد فوت ہو چکی تھی۔ آپ نے سیدہ کو آتے دیکھا تو مرحبا فرمایا، انہیں اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی۔ وہ بات سن کر سیدہ فاطمہ بے ساختہ رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کی غمگینی دیکھی تو کان میں دوبارہ کچھ کہا۔
اس بار بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پہلے رونے پھر ہنسنے کا سبب پوچھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر کرنا مجھے پسند نہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے فاطمہ سے کہا، اب تو مجھے وہ بات بتا دیں۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے فاطمہ، جبریل امین ہر سال ایک مرتبہ آ کر قرآن مجید مجھے سناتے اور مجھ سے سنتے رہے ہیں۔ اس سال انہوں نے مجھے 2 بار قرآن سنایا اور مجھ سے 2 بار قرآن سنا۔ اس سے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے۔ اللہ سے خوف کھانا اور صبر کرنا، میں تمہارے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں گا۔ میں آپ کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ آپ نے میری گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی تو پھر میرے کان میں فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مجھے خبر دی کہ میں اس مرض میں ہی اللہ کی طرف رحلت کر جاؤں گا، سو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، افسوس میرے والد کی تکلیف۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں۔ پھر آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ کو بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، میری وفات پر کسی قسم کا ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والیوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی اگرچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مشکلات سے پر تھی، تاہم آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان حالات میں سیدہ فاطمہ کی طرف سے مال غنیمت میں سے فدق کے متعلق مالی حقوق کا ایک مطالبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مال غنیمت اور مال فے کی یہاں وضاحت کیے دیتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ لگے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر ہاتھ لگے۔ فدق کی آمدنی اسی مال فے میں سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ فاطمہ اور دوسرے رشتہ داروں کو اس مال فے میں سے حصہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ وہ مال فے جس میں سے ہمیں حصہ ملتا رہا، اب وہ ہمیں بطور میراث کے مل جانا چاہیے، یعنی اب ہم اس کے وارث ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس مطالبے کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ البتہ مال فے میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ بدستور دیا جاتا رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ حصہ تو آپ کو اسی طرح ملتا رہے گا، لیکن اس جاگیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ فرمان نبوی یہی ہے۔ اس تسلی بخش جواب پر سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ پھر تمام زندگی انہوں نے یہ مطالبہ پیش نہیں کیا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا، کسی طرح بھی درست نہیں۔ سیدنا ابو بکر کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اس بات کا کچھ بھی ملال باقی نہیں رکھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے۔ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہایت مغموم رہا کرتی تھیں۔ اپنی زندگی کے یہ دن انہوں نے نہایت صبر و تحمل سے بسر کیے، پھر یہ بیمار رہنے لگی۔
اس وقت ان کی عمر 28 یا 29 سال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ان کی تیمارداری کیا کرتی۔ اس دوران میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما برابر ان کی بیمار پرسی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہیں۔ آخر 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی شب میں انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھیں۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے خامند سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ اس وصیت کے الفاظ یہ تھے: میرے بعد آپ امامہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیجیے گا۔ امامہ ان کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھی، گویا سیدہ کی سگی بھانجی تھی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے امامہ سے نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال نے ایک بار پھر غم کی لہر دوڑا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم پھر سے تازہ کر دیا۔ صحابہ کرام کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی۔ سیدہ فاطمہ کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ کو وصیت کی تھی کہ وہ انہیں غسل دیں۔ چنانچہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے ان کے غسل کا انتظام فرمایا۔ غسل اور کفن کے بعد جنازے کا مسئلہ پیش آیا۔ اس موقع پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: آپ آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا: آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کی موجودگی میں میں جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے، آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ سیدنا علی کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ ان کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہم۔ محسن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیدہ نے اپنی صاحبزادیوں کے نام اپنی بڑی بہنوں کے نام پر رکھے۔ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب سے 17 ہجری میں ہوا، جبکہ سیدہ زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا: فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک روایت میں ہے: جو چیز اسے رنج میں مبتلا کرتی ہے وہ مجھے رنج میں مبتلا کرتی ہے۔ جو چیز اسے ایذا دیتی ہے وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا۔ جو ان سے صلح کرے گا ان سے میں صلح کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کسے محبوب سمجھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: فاطمہ کو۔ پوچھا گیا: مردوں میں کسے محبوب سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ان کے خاوند کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مریم بنت عمران کے بعد تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، پھر آسیہ ہیں یعنی فرعون کی بیوی۔ سیدہ اسماء بنت امیس سے اپنے آخری دنوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا: آپ جانتی ہیں یہ میرے آخری لمحات ہیں، کیا میرے جنازے کو بے پردہ اٹھایا جائے گا؟
اس پر اسماء نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے لیے ایک باپردہ چارپائی تیار کر دیتی ہوں، جیسا کہ میں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا ہے، لہذا ان کا جنازہ اسی طرح باپردہ لے جایا گیا۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت باہر نکلے، آپ پر سیاہ چادر تھی، حسن بن علی آئے، آپ نے انہیں اس میں داخل کر لیا، پھر حسین بن علی آئے، آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا، پھر سیدنا علی آئے، آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا اور فرمایا، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تم سے پلیدی دور کر دے اور تم کو پاک کر دے۔ مسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے پاس آئے، اس کا نام خم تھا، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے۔ وہاں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی، پھر واز کیا اور فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا الچی میرے پاس آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں، یعنی مجھے بھی موت آئے گی۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو پکڑے رکھو۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرو، اس پر عمل کرو۔ پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کے حقوق کی نگہداشت ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر اللہ تعالی کی ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔